الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن. آمین کہیں آپ حضرات. اس کا معنی ہے کہ خدا تعالی پیارے نبی علیہ السلام کی صدقہ و طفیل ہماری مدد فرما. آمین کہیں آپ حضرات. یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزاد گلگو قبا امداد کن. لی خمسة اطفی بها حر المباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہمارا اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کیجئے. بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اس ایمان، محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اپنی نظروں کے سامنے رکھیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں: کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، امتی حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جب میدان محشر میں سخت گرمی پڑ رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے عرش اعظم کے سوا کوئی سایہ میدان محشر میں نہیں ہوگا. انسان شدت گرمی کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہوگا، انسان کا بھیجا بول رہا ہوگا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر سایہ ہوگا تو صرف اور
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پاک کا سایہ ہوگا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے آقا ماوا ملجا، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ اس میدان محشر کی گرمی میں اس عرش اعظم کا سایہ کس انسان کو عطا فرمائے گا؟ جب نبی کے صحابہ نے اتنا پوچھا تو میرے نبی ارشاد فرمانے لگے کہ میرے صحابہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے عرش اعظم کا سایہ میرے اس امتی کو عطا فرمائے گا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوگا۔ اس ایمان عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے آپ پیش کیا کریں، اپنے آقا کا فرمان، اپنے نبی کی حدیث اپنی نظروں کے سامنے رکھا کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ اور آقا کا یہ فرمان بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھا کریں اور یہی عقیدہ اپنی زندگی میں بنا لیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں اور آپ کو بطور امانت عطا فرمائی ہے۔ جتنی نیکیاں چاہیں ہم کر لیں، اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کے عادی بن جائیں۔ جب انتقال ہو جائے گا اپنی قبروں میں جائیں گے، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے انتقال کے بعد ہمیں اپنے قبروں میں دفن کر کے چلے آئیں گے۔ جب ہمارے گھر والے واپس لوٹ جائیں گے قبرستان سے، ہم قبر کے اندر تنہا ہوں گے، تب منکر نکیر آئیں گے، جب سوال کریں گے اے بندے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ فرشتے آئیں اور سوال کریں اے بندے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو چونکہ عادت کی زندگی جب تک ہماری تھی، ہماری سانسیں جب تک چل رہی تھی، ہم اپنے آقا کا نام سنتے تھے، اپنی زبانوں سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے، آقا کا نام آتا تھا ہم نبی پر درود و سلام پڑھنے لگتے تھے۔ جب فرشتے ہم سے پوچھیں اور مصطفیٰ کریم کا روح انور ہماری نظروں کے سامنے ہو، فرشتے کہیں اے بندے تو بتا کیا کہا کرتا تھا، تو پھر ہماری زبانوں سے بے صاف نکل جائے ہوا محمد رسول اللہ۔ اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یہ کون ہے؟ تو میں بتاتا ہوں یہ اللہ عز و جل کے آخری اور سچے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامی، مولانا جمیل قادری نے اس کا منظر اتنے خوبصورت الفاظ میں کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی زندگی میں نبی پر درود و سلام پڑھنے کے عادی بن جاؤ، جب انتقال ہو جائے گا تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا تو لوگو جب نبی کی آمد تمہاری قبر کے اندر ہوگی، اپنے آقا کو دیکھو گے درود و سلام پڑھنے لگ جاؤ گے۔ مولانا جمیل قادری کہتے ہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی مفتی آقا محمد قبلہ منظری۔ جس کو نبی سے جتنی محبت ہے، جس کے دل میں نبی کا عشق جتنا زیادہ ہے، وہ اتنی بلند آواز سے نبی پر درود و سلام پڑھے۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت، ایمان و عرفان کی چٹان، سنیت کی جان، اہل سنت کی شان، سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ کو تلاوت کیا، ایک حدیث مصطفیٰ کو پڑھا، انشاءاللہ میں اسی پر لفظ شائع کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، مفتی محمد رضا صاحب قبلہ نے آمد مصطفیٰ کے تعلق سے بڑا بہترین خطاب آپ کو سنایا، مگر میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اصلاح ہماری اور آپ کی سب کی ہو جائے، کیونکہ آج کا معاشرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تباہیوں، ہلاکتوں، بربادیوں کی طرف چلا جا رہا ہے، اور لوگوں میں سوچنا ہوگا پوری دنیا آج ہمیں اور آپ کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ جس ملک سے، جس جگہ سے، جس طرف سے دیکھو آوازیں آتی ہیں مسلمانوں کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو مٹایا جائے، اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کو تباہ و برباد کیا جائے۔ آج طرح طرح کی برائیاں ہمارے مسلم معاشرے کے درمیان پھیلا دی گئی ہیں۔ ہمارا نوجوان ہے ان غلط رسوم کو بڑی تیزی کے ساتھ اپناتا ہے، اپنی زندگی میں اتارتا ہے اور ان غلط رسموں پر عمل کرنا شروع کر دیا کرتا ہے، جبکہ یہ نوجوان بھول جاتا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، مصطفیٰ کریم پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والا ہوں۔ یہ مسلم نوجوان بھول جاتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ انسان مسلمان بھول بیٹھا ہے دنیا کے اندر میرے آنے کا مقصد ناچنا اور گانا نہیں ہے، دنیا کے کھیل تماشے کرنا نہیں ہے، میرا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے رب کو راضی کرنا ہے، آمینہ کے لال کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت بہت اچھی کوشش ہے۔ مسلم معاشرے کا حال آپ دیکھو، ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ ایک دو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں، سینکڑوں ہزاروں برائیاں آج ہمارے اور آپ کے اندر موجود ہیں، پیدا ہو چکی ہیں، اور اتنا ہی نہیں ان پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ ایک بات میرے بھائیوں، میری تقریر آج ایسی ہوگی، مجھے قاری شان محمد صاحب قبلہ نے بتایا کہ حضرت اصلاح معاشرہ کی سخت ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ باتوں کو سنیں، عمل کریں، نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ مسجدیں آج جو ہماری ویران پڑی ہیں یہ کم سے کم ہماری پیشانیوں سے آباد ہو جائیں۔ وہ لوگوں ہم بار بار آواز اٹھاتے ہیں بابری مسجد کو لے کر کے رہیں گے، بابری مسجد ہماری ہے، بابری مسجد کو لے کر کے رہیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں تم ایک بابری مسجد کی بات کر رہے ہو، ہندوستان کے اندر ایک بابری مسجد نہیں، آپ جس محلے میں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے، جس علاقے میں جاؤ گے، کوئی نہ کوئی مسجد ایسے آپ کو مل جائے گی کہ اذان مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آ چکی ہے، مگر ایک نمازی ان مسجدوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ آخر یہ سب وجہ کس کی ہے؟ یہ آخر کمی کس کی ہے؟ یہ کسی اور کی کمی نہیں، ہماری اور تمہاری کمی ہے۔ آج تم بابری مسجد کا رونا روتے ہو، اور لوگوں اس بابری مسجد کی بات بعد میں کرنا، آج پہلے اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو۔ آج بھی بابری مسجد کے مناروں سے یہ آواز آتی ہے، ارے نادان تو کون سی بابری مسجد کی آواز بات کر رہا ہے؟ پہلے اپنے محلے کی مسجد کو تو آباد کر لے، جب تو اپنے محلے کی مسجد کو آباد کر لے گا انشاءاللہ جس میدان میں جائے گا مولا تعالیٰ تجھے کامیابیاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ آج ہمارے درمیان کون سی ایسی کمی ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو؟ شراب ہمارے درمیان ہے، اللہ اکبر، جوا ہمارے درمیان موجود ہے، سٹے بازی کے بازار آج ہم گرم کر رہے ہیں، زناکاری کے اڈوں کو آج مسلمان آباد کر رہا ہے۔ حسومتی دل کی گہرائی سے سنو، میری باتوں کو اپنے کانوں تک پہنچاؤ اور اپنے کانوں میں پہنچانے کے بعد اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو۔ آپ مجھے انعام نہ دیں کوئی پرواہ نہیں، پیسہ نہ دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بار بلایا ہے دوبارہ نہیں بلائیں گے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔
کر کے جاؤں گا جو شریعت کی ہوگی، جو اسلام کا پیغام ہوگا، جو نبی آخر الزمان کا پیغام ہوگا۔ تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اپنے بچوں کو تم چاہتے ہو ہمارے بچے ہیرو بن جائیں، ہمارے بچے دنیا میں اندر ترقیاں کریں، ہمارے بچے کاروبار کریں، بہت اچھی بات ہے، اپنے بچوں کو کاروبار کراؤ، اپنے بچوں کو ہیرو بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کرو، مگر ایک بات یاد رکھو، اگر تمہارا بچہ قرآن کا قاری نہ بن سکا، اگر تمہارا بچہ نمازی نہ بن سکا، اگر تمہارا بچہ اللہ عز و جل کے فرامین پر عمل کرنے والا نہ بن سکا، اگر تم اور تمہارے بچے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے نہ بن سکے، تو تمہاری دولت بیکار ہے، تمہاری جائیداد بیکار ہے، تمہارا مال بیکار ہے، تمہارے کاروبار بیکار ہے۔ جناب یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے کاروبار، یہ دنیا کے جو ہے فیشن، یہ دنیا کی جائیداد، یہ دنیا کے مال اور دولت کے ذخیرے اور انبار، یہ تبھی کام میں آتے ہیں جب ایک نبی کا سچا غلام بن جایا کرتا ہے۔ کاروبار پر تو بے شک جا، مگر جب کاروبار پر جائے اپنی دکان کو کھولے تو کھولنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا نام لے، قرآن کا ایک پارہ پڑھ، قرآن کی ایک سورت پڑھ، قرآن کو پڑھنے کے بعد اپنے کام کا آغاز کر۔ جب تم اپنے کاروبار کے لیے نکلو تو کاروبار کے لیے بعد میں نکلو، پہلے مسجد کے اندر جا کر کے فجر کی نماز کو ادا کر لو، فجر کی نماز پڑھ کے تم کاروبار کرنے کے لیے جاؤ گے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، مفتی محمد رضا موجود ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کا جھنڈا اس کے ساتھ نصب فرما دیا کرتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہا کرتے ہیں، اور جو بغیر فجر کی نماز پڑھے کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے وہ شیطان کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ اتنی برائیاں اللہ اللہ، گاؤں میں کہیں سے گزر ہو، گاؤں کو تو چھوڑو، باہر راستوں پر نکلو، سواریوں میں سفر کرو تو کوئی اللہ کا بندہ حافظ قرآن، کوئی مولانا بس میں اگر بیٹھ جائے تو پوری بس میں ایسا لگتا ہے جیسے تنے تنہا مسلمان یہ اکیلا جا رہا ہو، نہ جانے کب غیر اس پر حملہ کر دے، اس کی جان لے لے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس میں یا ٹرین کے ڈبے میں یا کسی سواری میں کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہو، ایک تو نہیں، میں تو مانتا ہوں اگر 100 اس میں سواریاں ہیں تو کم سے کم 25-30 مسلمان اس کے اندر ضرور ہوا کرتے ہیں۔ اور لوگوں تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان کہاں چلی گئی؟ اور لوگوں تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، مگر تمہاری نشانی کہاں چلی گئی؟ اور لوگوں تم آمینہ کے لال پر ایمان رکھنے والے ہو، مگر تم نے اپنی پہچان کو کیوں بھلا لیا؟ کیا تم نبی کے صحابہ کے درس کو بھول گئے؟ کیا تم حضرت خالد ابن ولید کے اس جملے کو بھول گئے؟ تم یہ کہتے ہو مولانا اگر داڑھی رکھ لیں گے تو خیر ہمیں پہچان جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم کاروبار کے لیے راستوں میں نکلتے ہیں، سفر پر بڑا لمبا ٹور کیا کرتے ہیں، کہیں کوئی خیر ہم کو مار کر کے نہ ڈال دے۔ اور لوگوں تم یہ فرمان حضرت خالد ابن ولید کا بھول گئے۔ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جنگ کے میدان میں مرتا تو خالد ابن ولید نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، آج اپنے بستر عیالت پر نہ پڑا ہوتا، اور یہ اپنے بستر پر پڑنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری سانسیں نہ گر رہا ہوتا۔ پتہ چل گیا ہے انسان کی موت اس وقت آتی ہے، اس حالت میں آتی ہے جس حالت میں انسان کی موت لکھی ہے۔ پوری دنیا تم کو مٹانے پر تل جائے، تم کو مارنے پر لگ جائے، اگر تمہاری موت نہیں ہے تو پوری دنیا بھی مل کر کے تم کو مار نہیں پائے گی، اور اگر تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے پوری دنیا مل کر کے تم کو بچانا چاہے مگر موت کے چنگل سے تم کو نہیں بچا سکتے۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ پورا جملہ میرا اس آگے بھائی ادھر میرے بھائی جو ادھر سائیڈ میں بیٹھے ہیں، بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ چلیے جو بھی نام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بات اچھی لگ رہی ہے نہیں؟ بات اچھی، وہ میرے بھائی اگر پیچھے سے اٹھ کر کے یہاں آ جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا۔ آگے سے آ جاؤ میرے بھائی، آگے آ جاؤ، بڑی عمدہ تقریر انشاءاللہ سننے کو ملے گی۔ آگے آ جاؤ۔
چچا آپ ادھر کو جائیں گے نا تو وہ بیچارے تھوڑا شرمارے ہیں ہے نا, اصل میں ان پروگراموں میں شہید لگتے ہیں نوجوان جی اور بھی ہوتا ہے اس کے مطلب کا پروگرام ہوتا ہے نا, ارے بالکل آگے ہوتے ہیں ڈی جے وہ جو چل رہا ہوتا ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ, سب سے آگے انہیں کی ٹانگیں تھرک رہی ہوتی. میرے بھائی آج تمہیں اسلام کے کام میں شرم آتی ہے, مگر دنیا کی جب فحش گوئیاں ہوتی ہیں, جب دنیا کے ننگے ناچ ناچے جاتے ہیں تو ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں. مگر میرے بھائیو سنو, اب تک ہم نے جو برائیاں کی وہ کی, لیکن اللہ کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. مفتی محمد رضا صاحب قبلہ آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. میں نے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی, 30واں پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے میرا رب وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. میرا کوئی نوجوان میرا بھائی یہاں بیٹھا ہو, آج اپنے دل پر ہاتھ رکھے, ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, اے مولا تو نے توبہ کا مجھے بڑا سنہرا موقع عطا فرمایا ہے, میں آج اپنے گناہ سے توبہ کر کے ضرور جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ. اللہ کا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا, اس کا لفظی ترجمہ یہ میں کر رہا ہوں, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ آیت کریمہ 2 میں نے پڑھی, ان کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب سنو, یہ علماء کرام موجود ہیں. میرا رب ارشاد فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندے, تیرا دل تجھ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ جوانی کا ایام ہے, جوانی کے ایام ہے, جوانی کا نشہ تیرے اوپر چل رہا ہے, تیرے ایام جوانی کے دنوں میں گزر رہے ہیں. یہ جو تیری زندگی ہے نا بڑی خوشحال ہے. اللہ نے تجھے مال بھی دیا ہے, تجھے جوانی بھی دی ہے, تیرے کڑیل بازی ہیں, تیرا طاقتور بدن ہے. اللہ عز و جل نے تجھے دولت بھی دی ہے, شہرت بھی دی ہے, تیرا خوبصورت چہرہ ہے. ایسا کر تو گناہ کر لے, اللہ کا فرمان ہے. مگر جب بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے, اس کا نفس انسان کو گناہ کرنے پر ابھارتا ہے. مگر ہاں جیسے ہی گناہ کرنے کا دل کے اندر خیال آیا, اللہ کا فرمان فوراً اس کی نظروں کے سامنے آ گیا, نہیں گناہ نہیں کرنا ہے, گناہ کرنا بہت برا ہوتا ہے. اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے. آمینہ کے لال گناہ کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. جب بندے کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ گناہ کیا جائے, انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جائے, وہ سوچے مولا تو نے جہنم کو بھی تو بنایا ہے, ہم تو صرف جنت کے طلبگار ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم گناہ کریں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے. اللہ کا خوف دل کے اندر آ جائے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے, تو ایک مرتبہ اپنے باپ کے ڈر سے نہیں, اپنے بھائی کے ڈر سے نہیں, کنبے داروں کے ڈر سے نہیں, رشتہ داروں کے ڈر سے نہیں, عزیز و اقارب کے ڈر سے نہیں, پڑوسیوں کے ڈر سے نہیں, معاشرے میں اپنے نام کے خراب ہونے کے ڈر سے نہیں, اگر صرف اور صرف میرے ڈر کی وجہ سے تو وہ تنہائیوں میں گناہ کرنا چھوڑ دے گا. جب تیرا دل تجھ کو گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا تھا, لیکن تو گناہ کرنے سے اس نیت سے رک جائے گا کہ اگرچہ میرا باپ نہیں دیکھ رہا, میری ماں نہیں دیکھ رہی, میرا بھائی نہیں دیکھ رہا, میرے رشتہ دار نہیں دیکھ رہے, میرے دوست نہیں دیکھ رہے, میرے عزیز و اقارب نہیں دیکھ رہے, میرے پڑوسی اگرچہ نہیں دیکھ رہے, گاؤں والے اگرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہاں اگرچہ دنیا کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں, مگر پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. ایک بندے اگر اس نیت کی وجہ سے, اگر اس خوف کی وجہ سے تو گناہ کرنے سے رک جائے گا, تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی. رب کے خوف کی وجہ سے اگر تو گناہ کرنے سے باز آ گیا, تو نے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا, تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کر لیا ہے تو ایک مرتبہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے رک جائے گا, تو مولا تعالیٰ تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دے گا. تو نے دنیا میں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکا ہے, اللہ نے تیرا محل جنت کے اندر تیار. لیکن نہیں, فیشن بدل گیا.
माहौल बदल गया, फैशन आ गया, इंसान गुनाह करता है। मेरा रब सत्तारुल अयूब है। तूने गुनाह किया, तेरा दोस्त नहीं जानता था। तूने गुनाह किया, तेरा बाप नहीं जानता था। तूने गुनाह किया, तेरे अजीजो अकारिब नहीं जानते थे। तूने गुनाह किया, तेरे यार दोस्त नहीं जानते थे, मगर तूने गुनाह कर लिया। एक तो गुनाह ये तूने किया, फिर उसके बाद सीना चौड़ा करके अपने दोस्तों के दरमियान आकर के अपनी तारीफें करता है। आज मैंने ये काम किया है। चौराहों पर तू खड़ा होता है तो फिर अपनी टींगे मारता है। अपनी जवानी के नशे में तू धुत हो चुका है, मगर तूने मौला अली के फरमान को भुला दिया। शायद तूने मौला अली का फरमान सुना और पढ़ा नहीं है। हजरत मौलाए कायनात जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तो मौला हूं फहाजा अली मौला हो, जिसका मैं मौला हूं तो अली भी उसके मौला है। सुभान अल्लाह। क्या तूने मौला अली का फरमान नहीं सुना? आज तू अपनी जवानी पर नाज कर रहा है, अपने रुपये और पैसे पर, अपनी दौलत पर नाज कर रहा है, अपने कारोबार पर तो आज नाज कर रहा है। मौला अली का फरमान है, इंसान को अपनी कभी भी दो चीजों पर घमंड और तकब्बुर नहीं किया जा नहीं करना चाहिए। आपके यारों ने, आपके साथियों ने पूछा, ए मौलाए कायनात आखिर वो दो चीजें कौन सी हैं? तब आपने फरमाया, एक तो इंसान को अपनी सेहत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, अपने जिस्म पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा इंसान को अपनी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हजरत मौला अली से आपके दोस्त अर्ज करने लगे, ए मौलाए कायनात ये तो बताओ आखिर इन दोनों पर घमंड ना करने की वजह क्या है? तब मौला अली फरमाने लगे, ओ लोगों तुम्हें पता नहीं है, इंसान को अपनी सेहत, अपनी ताकत, अपनी जवानी पर इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान को बीमारी लगने में देर नहीं लगती है। अल्लाह अल्लाह, आपने नहीं देखा, बड़ा बहादुर था, बड़ा ताकतवर था, गांव का कोई नौजवान उसको गिरा नहीं सकता था, मगर जरा सा उसका पेट खराब हुआ, आज ये हाल हो गया है कि अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है। बड़ा ताकतवर था, कई जवान था, मगर कसम से बात जरा सा हो गया है। बड़े बड़े हकीमों के पास इलाज करा लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास चला गया, जिसके सारे चेकअप करा लिए हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, मगर ये नौजवान है कि अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते हैं, इसलिए ये नौजवान, ये जवानी जो तुझे दी गई है, ये जवानी दुनिया के ऐश बरस्ती में गुजारने के लिए नहीं दी गई है, दुनिया के अंदर गुनाह करने के लिए नहीं दी गई है। ये जवानी इसलिए दी गई है ताकि तू रब की बारगाह में सजदों में जाए, रो रो करके इंतजार करे, मेरे मौला ये जवानी के इनाम जो तूने मुझे दिए थे, मैं चौराहों पर खड़े होकर के नहीं गुजार रहा हूँ, अड्डों को मैं गुनाहों के आवाज नहीं दे रहा हूँ। हे मौला मेरी पेशानी अगर झुक रही है तो तेरे सामने झुक रही है। ए रब तआला मेरी इबादतों को कबूल फरमा ले। तू एक मर्तबा रब की रहमत को पुकारेगा, एक मर्तबा कहेगा ए अल्लाह, 1000 बार आवाज आएगी, बोल मेरे बंदे मांगता क्या है। इधर तेरा सर झुकेगा, दुआओं के लिए हाथों को उठाएगा, उधर अल्लाह की बारगाह में तेरी दुआएं कबूल होती चली। मौला अली फरमाते हैं, अपनी दौलत पर भी इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहने लगे वजह, आप फरमाते हैं गुर्बत आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। देखा ना बड़े बड़े माल वाले, बड़े बड़े सरमायादार, 2016 की शाम की 8 बजे का वो वक्त याद करो जब ऐलान हो गया 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, कैसे मचल रहे थे, तड़प रहे थे, हाय मेरी दौलत, हाय मेरी दौलत, हाय मेरा पैसा, हाय मेरी दौलत, हाय मेरा पैसा, क्या होगा मेरे पैसे का। ये तो किसी काम के नहीं रहे। एक सेकंड में वो जो अब तक उसकी दौलत थी रद्दी के भाव बन गई, जिसने बना लिया, जिसके रखे रह गए, गल गए, सड़ गए, तहखानों में कैद होकर के रह गए। ये तो दुनिया की एक आम सी मिसाल है। कारून के खजानों का क्या तुमको नहीं पता? इंसान कारून इंतकाल कर गया, खजाना इतना ज्यादा था कि आज पूरी हुई जमीन पर अगर देखो तो उसके खजानों की झलकियां नजर आया करती हैं, पूरा खजाना धरा का धरा रह गया। ए मेरे भाइयों, हाँ, अगर ये दौलत आपको मिली है तो फिर ऐसी दौलत की दुआएं किया करो। मेरे मौला दौलत तो तूने दी है, मगर तू मुझे उस्मान गनी का गुलाम बना दे। ए मेरे मौला ये तूने माल जो दिया है, ये मैं दुनिया की दौलत नहीं मांगता था। ए मौला ताला जब तूने अपने खजाने रहमत से ये दौलत अता कर ही दी है तो फिर मुझे इस दौलत को खर्च करने की ऐसी तौफीक अता फरमा जो तौफीक तूने हजरत उस्मान
غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی، اگر اعلان ہو جائے کہ اے بندے تجھے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو تو دائیں بائیں نہ دیکھے، گھر بار کو نہ دیکھے، اولاد کو نہ دیکھے، تو یہ صدا لگا اے مولا تیری بارگاہ میں جتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی اپنا پیسہ خرچ کرتا چلا جاؤں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی وہ ادا کو بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھا کرو، جب حاضر اسلام پیغمبر اسلام حاضر پر حق نے جب آواز لگائی تھی اے لوگوں تمہارے مال کی اسلام کو ضرورت ہے، صحابہ اپنا مال لے کر کے جمع ہو گئے تھے، مگر جب آخر میں ابو بکر آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ آئے تھے، گھر کے اندر جتنا مال اور دولت تھا سارا جمع کر لیا تھا اور نبی کے قدموں میں لا کر کے قربان کر دیا تھا، اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی آفتاب والا صاحب قبلہ منظری، بہت اچھا بھائی مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا۔ نوجوان کو دیکھو جوانی میں اکڑا جا رہا ہے، فیشن اس قدر خطرناک، اللہ اکبر، دیکھنے کے بعد لگتا نہیں ہے یہ کسی نوجوان کسی مسلمان کا بیٹا ہوگا، کانوں میں کنڈل ڈال لیے، اللہ بننا کیا چاہتا ہے یہ تو بتا، اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے تو مرد بن کر رہے، کنڈل کانوں میں ڈالنا یہ مرد کی پہچان نہیں ہے، عورت کی پہچان ہے، گلے میں چینیں ڈالنی تو یہ تو بتا بننا کیا چاہتا ہے، اللہ نے تو تجھے اچھا خاصا مرد بنایا ہے، مرد ہے تو مرد بن کر کے رہے۔ عزیزان محترم، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں چھلے، حد تو یہ ہے آج سونے کی انگوٹھیاں نوجوان پہننے لگا، کیا نبی کا فرمان تم کو پتہ نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مرد ہو کر کے اپنی انگلیوں میں اپنے پیروں میں سونے اور ہیرے وغیرہ کی انگوٹھیاں یا چھلے پہنے گا اس حصے کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ کیا تمہیں نبی کا فرمان یاد نہیں رہا؟ آج تمہارے انگلیوں کے اندر چھلے آ گئے، تم نے اپنی کلائیوں میں کڑے ڈال لیے، یہ وہ طریقہ ہے جو یہودیوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا، یہ وہ طریقہ ہے جو عیسائیوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آج مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے اپنے درمیان اس چیز کو عام کر رہا ہے، کانوں میں کنڈل، ہاتھوں میں کڑے اور انگلیوں میں چھلے وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، گلوں کے اندر چینیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھو اور اسلام کی پہچان دنیا والوں کو بتا دو، اور لوگوں تم سوتے رہتے ہو، مسجد کے مناروں سے اذان کی آوازیں آتی رہا کرتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر یہ نوجوان مسلمان ہیں آج راستوں پر صبح کے وقت نکلو تو غیر قومیں ان کے نوجوان صبح کے 3 بجے سے راستوں پر دوڑنا شروع کر دیا کرتے ہیں، مگر یہ نوجوان اسلام کا کیسا ہے؟ اس کی صبح تب، اس کی رات جب ہوتی ہے، جب دنیا بیدار ہونے لگتی ہے، جب 3 بجے کا وقت ہوتا ہے تب اس کا نیٹ بند ہوتا ہے، پھر یہ اپنے بستر کو سنوارتا ہے، اپنے سر پر چادر ٹانگتا ہے، تب یہ سونا شروع کرتا ہے۔ ارے تو کس غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ کامیابی تجھے اپنے بستر پر رات کے 3 بجے سونے کے بعد نہیں ملے گی، بلکہ کامیابی تب ملے گی کہ رات عشاء کا نماز جماعت کے ساتھ ادا کر، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر، آمینہ کے لال ہم غریبوں کے غم گسار ارشاد فرماتے ہیں میرا جو امتی رات کو فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اور صبح کو فجر کی نماز با جماعت اٹھ کر کے ادا کیا کرتا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری رات سوئے رہنے کے باوجود پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا رہا کرتا ہے۔ تو اپنے بستر پر سو جائے گا، اللہ کی رحمتیں تجھ پر برستی رہے گی، تو بستر پر سوتا رہے گا، فریج میں تیری حفاظت کرتے رہیں گے، جب صبح کو اٹھنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تیرے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت مفتی آفتاب والا صاحب قبلہ منظری، واہ سبحان اللہ۔ مگر نہیں، نوجوان جب صبح کو اٹھتا ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے رات کو سو رہا ہے 2-3 بجے تک، غیرت مر گئی، حیا کا جنازہ بنا دیا، کس غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہو؟ کون ہے تمہاری ہلاکت و بربادی کا ذمہ دار؟
بولو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کون ہے تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار؟ آج دیکھو نکلو فجر کے وقت ہم لوگ جاتے ہیں پروگرام کرنے والے، جب پروگرام ختم کر کے اپنے گھروں کی طرف نکل رہے ہوتے ہیں، جس راستے پر چلو 10 15 20 نوجوان لڑکے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہاں ہے؟ کون سی لسٹ میں ہے؟ کون سی فہرست میں ہے؟ کس غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے؟ ارے فٹ رہو گے تبھی تو ہٹ رہو گے، جب فٹ ہی نہیں ہوگے تو ہٹ کہاں سے ہو جاؤ گے؟ کہتا ہے ہیرو بنوں گا، ہیرو بن رہا ہے، زیرو نالائق، شرم نہیں آتی؟ کہتا ہے میں ہیرو بنوں گا، ہیرو ایسے بنے گا رات کو 3 بجے سوئے گا اور صبح کو 10 بجے اٹھے گا، ایسے ہیرو بنے گا؟ ہیرو ایسے نہیں بنے گا، ہیرو تب بنے گا جب رات کو قرآن کی تلاوت کر کے تو سوئے گا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اور فجر سے پہلے اٹھے گا۔ تو نوجوان ہے، اسلام نے منع نہیں کیا دوڑنے کو، بھاگنے کو، ارے یہ تو اسلام کا طریقہ ہے، یہ تو پیغمبر اعظم نے اپنے امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ فٹ رہو گے تبھی تو ہٹ رہو گے، نماز فجر پڑھو، قرآن کی تلاوتیں کرو، ماں باپ کی خدمتیں کرو، کاروباروں پر جاؤ، اللہ جس راستے سے جاؤ لوگ دیکھیں کہ دیکھو نوجوان مسلمان جا رہا ہے جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ تم نے تو اپنے چہروں کو اتنا منحوس بنا لیا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان ہو یا کسی اور قوم سے ہو، اور آج تم جو ہے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ او لوگوں، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، او لوگوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت عطا کی ہے، تو اس دولت اور مال کو، اس اولاد کو اس طریقے سے اس راہ پر لے کر کے جاؤ تاکہ تم کو دنیا میں بھی اس کا اجر ملے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے۔ بات بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں جس نے اپنے اولاد کا کاروبار کرایا اور ان کو جو ہے اچھا کام کرایا، اچھی ترقیاں اپنی اولاد کو دی، زمین و جائیداد ان کے لیے تیار کی، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان تیار کر کے رکھا؟ میں اگر آپ سے سوال کروں تو آپ کہیں گے یہ آخرت کا سامان کیا ہوتا ہے، یہ آخرت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ تو سنو اپنے پیارے نبی کی پیاری حدیث پاک سنو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان انتقال کر جاتا ہے، جیسے ہی انتقال کر گیا دنیا سے اس کا رشتہ ناتا ختم ہو گیا۔ دنیا سے رشتہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہا، عبادات کرنے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے۔ اب جس عالم میں وہ گیا ہے وہ دار العمل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انتقال کر گیا ہے، اب وہ عمل اس کا منقطع ہو گیا ہے، مگر آمنہ کے لال کا فرمان سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان انتقال تو کر جاتا ہے مگر انتقال کے بعد بھی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں بولو، سب لوگ بولو، کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں اگرچہ آپ انتقال کر جائیں، قبر میں چلے جائیں، 1 سال ہو جائے، قبر میں گئے ہوئے 10 سال ہو جائیں، 20 سال ہو جائیں، مگر ان 3 چیزوں کا ثواب آپ کو آپ کی قبر میں پھر بھی ملتا رہے گا۔